دریلیس ارطغرل غازی اوغوز ترک قبائل کی عظیم تاریخ پر مشتمل ایک ڈرامہ ترکی نے 2014 میں ریلیز کیا۔ یہ ڈرامہ بنیادی طور پر 13ویں صدی کے عظیم اسلامی ترک جنگجو سردار اعلیٰ غازی ارطغرل کی عظمتوں بھری حیات سے عبارت ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیزنز پر مشتمل ہے اور ہر سیزن میں 60 سے زائد اقساط یعنی ایپیسوڈز ہیں۔ یہ ڈرامہ استنبول ضلع کے ایک گاؤں میں فلمایا گیا جس میں غازی ارطغرل کا کردار ترکی اداکار انجن التان نے پیش کیا ہے۔ یہ ڈرامہ محمد بوزداغ نے تخلیق کیا اور ترکی کے صدر اور عالم اسلام کے محبوب رہنما رجب طیب اردوغان نے اس ڈرامے کو اپنا تعاون پیش کیا۔ اسے پھیلانے اور کامیاب بنانے کے لیے اردوغان نے از خود کوششیں کی ہیں۔ یہ ڈرامہ شروعات میں تقریباً 60 ملکوں میں باقاعدگی سے دکھایا گیا، جن میں امریکہ، برطانیہ، وینیزویلا، افغانستان، قطر، برازیل، آذربائیجان، بوسنیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، قزاقستان، انڈونیشیا، عمان، ساؤتھ افریقہ، صومالیہ، تیونس جیسے ممالک کے نام بطور خاص لیے جاتے ہیں۔ اور پھر 2019 کے ایک سروے کے مطابق غازی ارطغرل ڈرامہ 146 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ گریٹر کشمیر کی ایک اشاعت کے مطابق اس ڈرامے نے ریکارڈ توڑ ہالی ووڈ سیریز گیم آف تھرونز کی بھی برابری کر لی ہے اور کئی اعزاز یافتہ ہالی ووڈ پیشکش کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ارطغرل غازی پر یہ ڈرامہ کامیابی کے 7ویں آسمان کا سفر کر چکا ہے۔ یوٹیوب کی ایک رپورٹ کے مطابق جب سے یہ ڈرامہ آیا ہے خود یوٹیوب کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی لاکھ یوٹیوب سبسکرائبر صرف اسی ڈرامے کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ پاکستان میں جب اس ڈرامے کو باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر نشر کیا جانے لگا تو اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے 1,30,00,000 سے زائد ناظرین کا ریکارڈ درج کیا گیا ہے۔ جو پیغام، جو دعوت اور تاریخ کی جس جھلک کو ہم مجموعی عالم اسلام کو دکھانا چاہتے تھے اور انہیں اپنا بھولا ہوا سبق تازہ کرانا چاہتے تھے، وہ تاریخی کام اس ڈرامے نے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن اور خدا کے منکرین کا طبقہ اس ڈرامے کے خلاف بہت ہی بدترین بدہضمی کا شکار ہے، کیونکہ غازی ارطغرل کا یہ تاریخی ڈرامہ مسلمانوں میں جس نظریے اور جذبات کو انگیز کر رہا ہے، اسی سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے عالم کفر نے گزشتہ 200 سال لگاتار محنت کی ہے۔ دریلیس ارطغرل غازی نے عالم عربی کے امریکہ نواز کٹھ پتلی شاہوں کے استعمار پر مضبوط چوٹ پہنچائی ہے۔ دریلیس ارطغرل غازی موجودہ اسلامی دنیا پر دشمنوں کی طرف سے مسلط کردہ امیر بہاؤالدین کی مانند امریکی اور اسرائیلی لابی کے غلام حکمرانوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ سعودیہ اور مصر کی خوفزدگی کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے پر پابندی عائد کرنے اور اس سے اپنے ملک کے نوجوانوں کو بچائے رکھنے کے لیے ہزار جتن کیے، کیونکہ اس ڈرامے کے نظریاتی پیغام سے مصر اور سعودی کے ڈکٹیٹر امریکہ نواز فرما رواؤں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ چنانچہ مصر کے درباری مفتیوں نے اس کے خلاف فتوے بھی داغے۔ بہت سے ممالک کے مسلمان اس ڈرامے سے محض اس لیے خوفزدہ ہیں کہ مبادا ان کی حقیقی دکانیں اور پردے کے پیچھے والے چہرے تلاش کرنے کی جستجو نہ لگ جائے۔ کفار سے سمجھوتا کر چکے غلامی اور محکومیت پر راضی اور زندگی خریدنے والے ہر مسلم طبقے کے نزدیک یہ ڈرامہ ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ حریت، غیرت اور اپنے مطلق آزادی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ظالموں کے خلاف اقدام اور مظلوموں کے حق میں قربانی دینے پر ابھارتا ہے۔ دوسری طرف کفر کے لشکر حقوق انسانی ڈرامہ اور فلموں کے علمبردار دریلیس ارطغرل کی مقبولیت سے دوغلے ہوئے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ سے نہایت پرزور انداز میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تو اس کے خلاف اشاعت کر رکھی ہے۔ جب نیو یارک ٹائمز جیسا جریدہ کسی اسلامی تاریخ کی سیریز کے خلاف میدان میں اتر آئے اور پھر گستاخ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ فتح جیسا بدترین اسلام دشمن شخص بھی دریلیس ارطغرل کے خلاف زہر اگلتا ہو تو پھر اس سے مرتب ہونے والے اثرات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ لبرل خدا بیزار ملحد طبقے نے اس دریلیس ارطغرل کے خلاف آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔
بیشتر کمیونسٹ، مارکسی اور مذہب بیزار ٹولہ اسے بند کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے نے بغیر فحاشیت، بغیر زنا کے مناظر، بغیر ننگے پن کے ایک ریکارڈ توڑ کامیاب ڈرامہ فلما لیا گیا ہے۔ اس سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے مسلمان نوجوانوں میں ان کی پھیلائی ہوئی فحاشیت اور عریانیت خطرے میں ہے۔ کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے، کچھ ایسا ہی لبرل، مارکسی اور صہیونی ٹولے کے ساتھ جب یہ لوگ کسی چیز کو ناکام یا مسلمانوں کو کہیں ڈھیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ حقوق نسواں، حقوق اطفال اور حقوق انسانیت کی فریاد لگاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے دریلیس ارطغرل کے خلاف ان لوگوں کی طرف سے۔ اب یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ اس ڈرامے میں کفار و منافقین کی گردنیں مارنے کے جو مناظر ہیں، اس سے نئی نسل اور تربیت اطفال کے حقوق مسخ ہو رہے ہیں اور ایسے مناظر سے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج دریلیس ارطغرل کے چند مناظر سے تربیت اطفال کی فکر ان لوگوں کو ستا رہی ہے جن کی تاریخ مسولینی اور اسٹالن جیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، جن کی اپنی فلم اور ڈرامہ انڈسٹریز میں ہارر، تشدد، ڈرگس اینڈ سیکس ایڈکٹ، سیکسول ہراسمنٹ، سیریل کلنگز، وائلنس اور ایسے بے شمار موضوعات پر فلمیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر نفسیاتی طور پر نوعمر بچے یا تو زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں یا تشدد یا جنسی زیادتی یا منشیات نشہ آور دواؤں پر یا پھر ہتھیار لے کر قتل عام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ مغرب میں ایسے وحشیانہ قتل عام کے کتنے ہی سانحے رونما ہو چکے ہیں اور دیگر مجرمانہ معاملات سے پورا مغرب پناہ بخدا کی گہار پر ہے، اور یہ صورتحال ان موضوعات کی فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہے ویسٹرن کلچر اور اپنے اندر ایسا تعفن رکھنے والے۔ جب دریلیس ارطغرل میں غدار منافقین کے سر قلم ہونے اور صلیبی جنگجوؤں کی موت کے مناظر پر رونے لگیں اور انسانیت کی دہائی دیں تو پھر اس دوغلی نفسیات میں چھپے جذبے کو بہتر سمجھ لینا چاہیے۔ بعض مذہبی گروپس کی جانب سے بھی دریلیس پر فتوے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بات ہم ان کے متعلق کہہ رہے ہیں جنہوں نے فتوے دینے سے آگے بڑھ کر اس ڈرامے کو یہودی اور نصرانی سازش باور کرانے پر پورا زور صرف کر رکھا ہے۔ اگر وہ موجودہ دنیا میں کفر و نفاق اور خدا بیزار طبقے کی سیاسی فکشن والی دنیا سے مربوط رہتے ہیں، اس ڈرامے سے مرتب ہونے والے مثبت تعمیری اثرات اور اس میں موجود نقائص کی بے اثر ہونے کا مشاہدہ کر لیتے تو یقیناً ایسے فتاوی وجود میں نہیں آتے۔ بہتر ہوتا کہ اس ڈرامے کو بین المسلمین مذہبی بحث کے حوالے کر کے انتشار کا موقع نہ دیا جاتا۔ یقیناً یہ کوئی عین شرعی تخلیق بھی نہیں ہے کہ لوگ اسے باوجود دیکھ رہے تھے۔ اگر اہل فتویٰ ٹیکنالوجی کی اس لڑائی میں رجب طیب اردوغان کا ہدف سمجھتے اور انہوں نے جو کچھ اسلامی تاریخ اور اسلامی ہیروز کو مغربی کلچر اور الحادی ہیروز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پیش کرنا شروع کیا ہے، اگر یہ منصوبہ اور تاریخ اسلامی کا پروجیکٹ سمجھ آ جاتا تو شاید فکشن کی دنیا کی جنگ میں آپ نادانستہ نہیں رہتے۔ آپ واقف ہو جاتے کہ اردوغان کم از کم تبرعی شیعیت اور یہودیت پھیلانے کا کام نہیں کر سکتے، جیسا کہ کچھ لوگوں کے مضامین سے ظاہر ہوا ہے کہ ارطغرل سیریل یہودیت اور شیعیت پھیلاتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، نہ ہی اسے حلال قرار دینے کے لیے کوئی مطالبہ ہے۔ یہ صرف ایک ذریعہ ہے جس میں عروج اسلامی اور غیرت ایمانی کی تاریخی جھلک ہیں۔ بے شمار چیزوں کے لیے بے شمار ذرائع رائج ہو چکے ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، لیکن عقل مند لوگ یا تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا کمی دور کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن شومی قسمت سے مجاہدین اور جہاد حریت، اسلامی عروج اور اسلامی پسند ہیروز کی تاریخ پر جنہوں نے صرف برائے نام کیا اور کبھی نوجوانوں کو اپنے ماضی عظمت رفتہ اور ابطال اسلامی سے دلچسپ بنا کر مربوط نہیں کر سکے، وہ ایک دلچسپ تاریخی سلسلے کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اس کے اثرات سے کفریہ ایوان کے پیٹ میں مروڑ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف فتویٰ ہی مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ فتوے کے ساتھ متبادل بھی لازمی ہے۔ کاش کے فتویٰ دینے والوں کو یہی خبر پتہ ہوتی کہ اسی دریلیس ارطغرل غازی کو دیکھ کر لوگ اسلام تک قبول کر رہے ہیں۔ اہل فتویٰ اپنی فہم کے مطابق جو مناسب ہو کریں، لیکن فتوے کا اثر باقی رکھیں کہ ایک قیمتی شے ہوا کرتی تھی، اور ضروری ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مظلومیت اور ظالموں کے خلاف بھی اظہار فرمائیں۔ قبلہ اول فلسطین کو واپس لینے، سرزمین قدس پر اللہ کا حق نافذ کرنے کے متعلق
عربی دنیا پر کیا فریضہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر کیا فریضہ ہے، جہاد فلسطین کے متعلق ان کا کیا فتویٰ ہے، سعودیہ اور مصر کی جیلوں میں قید مجاہدین اور مشائخ اسلام کے متعلق اپنے فتوے کا اظہار فرمائیں۔ ضروری ہے کہ اہل افتاء ایسے بنیادی اسلامی قضیوں پر آج کی صورتحال کے پیش نظر فتاوی جاری فرمائے تاکہ ان فتاوی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسا بلند اور مجاہدانہ آہنگ بھی ہو۔ دریلیس ارطغرل غازی ایک شاہکار نظریاتی قوت کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں مسلم نوجوانوں کے اندر عروج کی انگڑائی پیدا کر دی ہے۔ اس ڈرامے نے مسلمانوں کو اپنے ماضی کی عظیم شہسواروں اور ہیروز کی جستجو میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے پروڈکشن ہاؤس کا اثر مسلمانوں سے کم ہو گیا۔ مغرب، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے مسلط کردہ شیطانی ہیروز اپنا اثر کھو رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی سوشل میڈیا شراکت اور رول ماڈل میں غازی، سپاہی، سلطان، تلواریں اور اسلامی اخوت نظر آنے لگی ہیں۔ اس ڈرامے نے بغیر فحاشیت کے پاکیزہ رشتوں کے اصول بتائے ہیں۔ اس ڈرامے نے خواتین اسلام کی نظریاتی قوت اور ان کے کردار کو بھی انگیز کیا ہے۔ دریلیس ارطغرل کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں لیکن اپنی ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ نظریہ عالمی انٹرنیشنل والی مادی دنیا پر بڑا شاق ہے۔ دریلیس ارطغرل مسلمان نوجوانوں کو تدبیر، تفکر، تعلق مع اللہ، مسلسل جد و جہد اور ہر حال میں باعزت اور باغیرت زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اپنی صفوں میں موجود ایوان حکومت کے چاپلوسوں کی شناخت سکھلاتا ہے اور دشمنوں پر کاری ضرب لگانے کا ہنر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صلیبی دہشت گردوں اور شیطانی منگولوں کو ان کو نمائندہ علامات، ان کے تاریخی لباس اور جھنڈوں سمیت بار بار اہل اسلام کے ہاتھوں شکست کھاتے، ہزیمت اٹھاتے اور ذلیل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا درد ہے جسے مغرب سہ نہیں پا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل تک تم لوگ اپنی تاریخ گڑھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایسے ہی مناظر فلماتے تھے۔ آج اردوغان نے اصلی تاریخ پیش کرتے ہوئے تمہاری اصلی تاریخی حیثیت کو پیش کر دیا ہے۔ اب آئینے پر تاؤ نہ کھاؤ۔